الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، سب سے پہلے ہم آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کے سہارا، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، آمینہ کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے نور نظر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم انبیاء، جان عالمین، فخر عالمین، یاسین و طٰہٰ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی سچی اور اپنی پکی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عشق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کے ضمن میں انشاءاللہ قرآن پاک کی چند آیت کریمہ آپ کے کانوں اور آپ کے دلوں کے دروازے پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ یہ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ۔ ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور اپنے رب کے یہاں وہی سچے اور گواہ ہیں، یعنی حق و صداقت کے علمدار اور پاسبان، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے خصوصی اجر اور نور ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں بھی سیدنا صدیق اکبر کی شان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ آپ کے تقوی کے تعلق سے، آپ کا تقوی، آپ متقی ہے، اس کے تعلق سے، متقی یعنی پرہیزگار، بڑے متقی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کہتا ہے وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اور اس سے
بڑے پرہیزگار کو دور رکھا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دوزخ ہے، یعنی دوزخ سے بڑے پرہیزگار کو دور ہی رکھا جائے گا۔ یعنی اس کو دوزخ سے کیا کام؟ اس کو دوزخ کی ہوا بھی نہ لگے گی، کیونکہ وہ اپنا مال نام کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، اپنی واہ کے لیے نہیں، اپنی عزت اور اپنے نام کے لیے نہیں، بلکہ سیرت و آخرت کو سنوارنے اور تزکیہ نفس کے لیے خرچ کرتا ہے۔ مال کو کس لیے خرچ کرتا ہے؟ اپنے نام کے لیے نہیں، اپنے نمود کے لیے نہیں، بلکہ نفس کو پاک کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کو اتارنے کے لیے وہ خرچ کرے، بلکہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ ان قریب خوش ہو جائے گا، وہ ان قریب خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو کر وہ عطا کرے گا، جس سے وہ اتقا بڑا پرہیزگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی جہاں صدیق اکبر کے اتقا یعنی متقی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، وہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ مال کو اس لیے خرچ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، نہ کہ نام کے لیے، نہ کہ نمود کے لیے، نہ کہ اپنی واہ کے لیے، بلکہ آخرت کو سنوارنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو خرچ کیا۔ اور مال کو خرچ کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ پر کسی کا احسان ہے، نہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ مفسرین کرام اہل سنت نے اس آیت کریمہ میں سیدنا صدیق اکبر کی شان ہی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کو اہل تشیع یعنی سیاہ لوگ بھی قبول کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اس کو میں وضاحت کر دوں تھوڑی سی۔ اس آیت کریمہ میں یہ لفظ آیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال کو جو خرچ کیا، آپ پر کسی کا احسان نہیں، آپ پر ایک الزام تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھاری قیمت سے خرید کر آزاد کیا، تو لوگ سمجھے کہ شاید حضرت بلال کا کوئی ابو بکر پر احسان ہوگا، یہ بلال کو کیوں خریدا، شاید کوئی احسان ہوگا سیدنا صدیق اکبر پر، اس لیے سیدنا صدیق اکبر نے بڑی رقم دے کر، بہت زیادہ مال دے کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف ظالم جیسے انسان سے خرید کر آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے صدیق اکبر کے بارے میں اتنی بات بھی برداشت نہ فرمائی، اور قرآن پاک میں فرما دیا کہ صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے، صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے، نازل فرما کر لوگوں کو اس خیال کو دور فرما دیا کہ تمہارا یہ سوچنا، تمہارا یہ خیال کرنا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اکبر پر احسان ہے، یہ تمہارا خیال بیکار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال کو جو خرچ کیا ہے اور حضرت بلال کو جو خرید کر آزاد کیا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اس لیے۔ اور سب سے زیادہ پرہیزگار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرما کر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا جو ہے وہ تقوی والا ہے۔ اور تقوی کے تعلق سے تو آپ نے بھی سنا کہ متقی ہونے کی علامت، متقی ہونے کی دلیل سیدنا صدیق اکبر کی قرآن پاک سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔
بڑے ہی فضل و کمال والے سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی مولانا روم فرماتے ہیں، اسی آیت کریمہ کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، مولانا روم فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال پر ہونے والے امیہ ابن خلف کے ظلم و ستم کو بیان کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، امیہ ابن خلف ایمان لانے کی وجہ سے ان کو مار رہا ہے، ان کو پیٹ رہا ہے، اور حضرت بلال کی حالت یہ ہے کہ ان کو گرم گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے جسم کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھاری بھرکم پتھر بھی رکھا جاتا ہے۔ امیہ ابن خلف جو اس کا آقا ہے، اس کا جو آقا ہے وہ کہتا ہے اے بلال تم اسلام کو چھوڑ دو، اے بلال تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، یعنی اسلام کر دو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کا انکار کر دو، محمد اللہ کے رسول ہے، اس بات کا انکار کر دو، میں تمہیں ظلم نہیں کروں گا، میں تم کو نہیں ستاؤں گا۔ یہ ساری باتیں سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر بلال کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، بلال کو خرید لو اور بلال کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، اور قیمت ادا کرتے وقت اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے بھی خبر کر دینا، مجھے بھی اطلاع دے دینا، مجھے بھی خبر کر دینا تاکہ میں بھی بلال کے خریدنے میں اپنا حصہ ملا لوں، میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہی بلال کو خرید کر آزاد فرما دیا، اکیلے ہی حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک اٹھے، خوشی کے آنسو جھلک پڑے، خوشی کے آنسو، مسرت کے آنسو جھلک پڑے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر میرا حصہ کیوں نہیں ملایا؟ میں نے تم کو کہا تھا کہ جب بلال کو خریدنے جاؤ تو میرا بھی حصہ لگا دینا، مگر اے ابو بکر تم نے میرا حصہ نہیں ڈالا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صدیق اکبر نے اپنی اس قربانی، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو آپ کا غلام ہوں، بلال بھی آپ کا غلام ہے، جب میں اپنے مال کو بلال کے لیے خرچ کرتا سکتا ہوں، گویا میرا مال نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کا مال ہے، یہ آپ ہی کا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے آپ نے فرمان کو پورا کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بڑی لمبی قیمت دے کر اللہ کی راہ میں آزاد فرما دیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میرے پیارے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے مال کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا، اتنا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ اور بڑی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھ پر جس نے بھی احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے صرف ابو بکر ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ جھکائے گا۔ یہ صدیق اکبر کی شان پڑھ رہا ہوں، اور میں اپنی بات نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سارے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جب عطا فرمائے گا تو اللہ کی شان تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ اللہ جب دینے پر آتا ہے اس کی شان کے مطابق عطا فرمائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو کتنا زیادہ بدلہ عطا کرے گا۔ دینے والا جیسا ہوتا ہے اسی کے مطابق بات کی جاتی ہے۔
اور سیدنا صدیق اکبر کی شان سنو، حدیث پاک میں ہے اپنی صحبت اور مال کے ساتھ میرے ساتھ سب سے زیادہ احسانوں اور تعاون کرنے والے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دنیا میں 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہے ہر ایک انسان کو، میں اور آپ سب کو 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ایک کا نام اولاد ہے، دوسرے کا نام مال ہے، اور تیسری چیز کا نام جان ہے۔ اولاد بھی سب سے عزیز ہوتی ہے، مال بھی سب سے عزیز ہوتا ہے، اور جان بھی سب سے عزیز ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تینوں چیزوں کو اللہ کے نبی کی ذات پر پیش فرمایا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ کس طریقے سے؟ غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی لگا کر اپنی جان کو اللہ کے نبی پر عطا فرمایا، اپنی جان کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، اور سانپ نے کاٹ بھی لیا، ایسا نہیں ہے، یہ پورا واقعہ ہے، مگر وقت نہیں ہے اس لیے اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے اپنی جان کو اللہ کے نبی کے نام پر، اللہ کے نبی کی ذات پر آپ نے تصدق کیا، صدقہ کیا۔ اور آپ مال کی بات کریں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اپنے مال کو اللہ کے نبی کے نام پر قربان فرمایا۔ جنگ تبوک یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جنگ تبوک پر اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کر آ گئے، یہاں تک کہ جو کپڑا پہنا ہوا تھا اسی کو بھی آپ نے اتار لیا، اور ٹاٹ کا لباس پہن کر بطن کی جگہ ببول کے کانٹے لگا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا اثاثہ، اپنا پورا مال لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ایک بہترین بات بتاؤں، کتنا آپ کو اللہ کے نبی پر مال خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ تھا۔ آپ دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا رہے تھے، آپ کے گھر کی جو دیوار تھی اس پر ہاتھ لگا رہے تھے، کہیں سے سوئی مل جائے اسی کو بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو، اتنا جذبہ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن 10 روپیہ الگ سے نکال کر رکھتے ہیں، وہ بھی پھٹی پرانی نوٹ۔ پہلے سے ہم دروازے کے باہر یا کہیں پر بھی ہم وہ پیسہ نکال کر الگ سے رکھ لیتے، یہ ہمارا جذبہ ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا۔ اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، مگر عام طریقہ یہی ہے، عام جائزہ یہی ہے، عام بات یہی ہے کہ صرف 10 روپیہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور مہندی کے نام پر، مہندی لگانے کے نام پر، ہلدی کے نام پر، ہماری شادیوں میں جو خرچے ہوتے ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ صرف منگنی کے اندر 4 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے، منگنی میں 4 لاکھ روپیہ خرچہ، اللہ اکبر، اس گاؤں کے اندر ہوا ہے۔ اب شادی کہاں پہنچے گی، شادی کہاں پہنچے گی، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، فضول خرچی میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک سے ایک خرچہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک سے ایک خرچے پر ہم اتر جاتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جب دینے کا معاملہ آتا ہے، آپ کے پاس جھولی جب جمعہ کی آتی ہے تو ہمارے پاس 10 روپیہ نکلتا ہے۔ میں آپ کا قصور نہیں کہتا ہوں کہ آپ قصوروار ہیں، آپ کا نفس کتنا مضبوط ہے، آپ اپنی آخرت کے تعلق سے کیا سوچتے ہیں، آپ اپنی قبر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لاکھوں کروڑ روپیہ کی زمین آپ چھوڑ کر جائیں گے، یہ اولاد ایصال ثواب کرے گی؟ یہ تمنا بھی نہ رکھنا، یہ توقع بھی نہ رکھنا۔ حضرات محترم، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرے، اور سخی بنے، سخی، بخیل نہ بنے، کنجوس نہ بنے۔ جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آئے تو دل کھول کر اللہ کی راہ میں دے، اور اللہ کہتا ہے کہ تم میرے مال میں سے جو بھی دو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا، اس کا بہترین بدلہ تمہیں دوں گا۔ اس لیے مال خرچ کرنے میں، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے،
بلکہ دے اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا صفاء۔ اے لوگو، اے ایمان والو، میرا رزق دیا ہوا ہے اور میری راہ میں ہی تمہیں خرچ کرنا ہے، اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے جو حساب کا دین ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں دینے میں بخیلی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو پوری نکالو، یہ تمہارا غریبوں کا حق ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر اپنا پورا اثاثہ اللہ کے نبی کے قدموں میں پیش فرما دیا۔ اور تیسری چیز اولاد ہے، جان بھی اللہ کے نبی پر تصدق فرما دی، مال بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا۔ اور تیسری چیز اپنی اولاد ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی کے نکاح میں عطا فرما دیا۔ جان کی بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، اور اولاد بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش فرما دی۔ اور اسی طریقے سے آپ کی خیرات تو دیکھو کتنا بہترین طریقہ، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن خطبہ پڑھتا ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس، اور ان کو نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ یہ آیت کریمہ کی جب عملی تفسیر کو آپ دیکھیں گے کہ عمل کس نے کیا، کہ رات میں بھی صدقہ کیا، دین میں بھی صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اجالے میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان چھپے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو تفسیر کے اندر ملتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 اشرفیہ دین کے وقت اللہ کی راہ میں قربان فرمائی، 10,000 اشرفیہ رات کے وقت اللہ کی راہ میں قربان فرمائی، 10,000 اشرفیہ صبح کے وقت یعنی اجالے کے وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کی راہ میں خرچ فرمائی، اور 10,000 اشرفیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے چھپے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ فرمائی۔ اس آیت کا عملی نمونہ، عملی جائزہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طریقے سے کئی آیت کریمہ ہے کہ جس سے آپ کی شان بیان ہوتی ہے، اور سورہ توبہ کے اندر ایک آیت کریمہ تو ایسی ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر کے صحابی ہونے پر دلالت کرتی ہے، وقت نہیں ہے۔ اور اسی میں غار ثور کا پورا واقعہ بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ساتھ میں تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ میں تھے، اور وہاں پر لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ جملہ بھی ملتا ہے، معی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ اتری تو معانا کہا، یعنی صدیق اکبر کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی اللہ ہے۔ یہ بات حضرات محترم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت بھی اسی آیت کریمہ سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول کی معیت بھی اسی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے تو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور میں آپ کو وہ باتیں بھی بتاؤں جو افضلیت پر دلالت کرتی ہے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو ہر جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افضلیت پر آج بڑا چرچا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر افضل ہے یا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم افضل ہے۔
ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اگر کسی کی ذات ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور ان کے بعد سب سے زیادہ اور سب سے افضل اگر کسی کی ذات ہے وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مرض الموت یعنی بیماری کے وقت، آپ کا آخری وقت تھا اور آپ بیمار رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امامت کا معاملہ آیا کہ نماز کون پڑھائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کو کون سنبھالے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہیں نماز پڑھانی ہے، تمہیں نماز پڑھانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم نرم دل کے ہیں، رقیق قلب نرم دل کے ہیں، وہ مصلی نہیں سنبھال پائیں گے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ نہیں، نماز تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی پڑھانی ہے۔ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام اس زمانے میں موجود تھے، ایک سے ایک صحابی موجود تھے، مگر کتابوں سے پتہ چلتا ہے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن تک جس شخصیت نے اللہ کے نبی کا مصلی سنبھالا، اسی شخصیت کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبکہ حضرت فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے، اور صدیق اکبر کی امامت میں جس شخصیت نے نماز پڑھی مقتدی بن کر، اسی شخصیت کا نام حضرت علی المرتضیٰ ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ ایسے تو بہت سی باتیں ہیں اب زیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر زیادہ تر جو باتیں پیش کی جاتی ہے مصلی امامت کو لے کر، اور یہ ہمارے لیے مضبوط دلیل ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر نماز پڑھاتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کے اندر آپ کا وصال بھی ہو جاتا ہے، انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شریعت کے بڑے پابند تھے، شریعت پر آپ بڑی پکڑ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا، ایک جنگ کے لیے ایک لشکر کو بھیجا گیا، بہت سے صحابہ کرام نے کہا کہ ان کو روکا جائے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، ان کو واپس بلا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وصال کے وقت سیدنا صدیق اکبر نے فیصلہ کیا کہ جو میرے نبی کا بھیجا ہوا لشکر ہے اس کو واپس نہیں بلایا جائے گا۔ اس وقت بھی ایک فتنہ کھڑا ہوا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کے سے انکار کر دیا، تو ان کے سامنے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے آپ تیار ہو گئے کہ زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، یہ میرا نہیں بلکہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ اسی طریقے سے کئی معاملات ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر، اور سب سے اہم بات یہ ہے جو آج فتنہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس عقیدے پر جس شخصیت نے پہرا دیا، جس شخصیت نے اس عقیدے کو سنبھالا، اسی ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ نے عقیدے ختم نبوت کو، اس دور میں بھی یہ فتنہ اٹھا، مسلمہ بن کذاب کر کے ایک انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طریقے سے کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر آپ نے سزا کے طور پر ان کو قتل فرما دیا، اور آپ نے یہ اعلان کیا اپنے اس کام سے کہ میرے نبی آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی اس عقیدے پر قائم و دائم رہنا ہے۔